السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم غنّے کا ایک قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ غنّہ کہتے ہیں گنگنی آواز کو، جو آواز ناک سے تھوڑی سی چھنکتی ہوئی آواز نکالی جاتی ہے، اس کو غنّہ کہتے ہیں۔ اور جب نون اور میم پر شد آ جائے، لاسٹ ٹائم ہم نے شد پڑھی تھی، اب نون اور میم پر جب شد آ جائے تو ہمیشہ غنّہ ہوتا ہے، وہ لازمی غنّہ ہوتا ہے، اس پر آنکھیں بند کر کے ہم نے غنّہ کر دینا ہے۔ جیسے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، ام، ان، میم پہ شد ہے، ام 30واں سپارے کا نام ہے، پہلی سورت ہے۔ ام، نون پہ شد، ان، قرآن بہت ساری جگہ پہ آیا ہے، جیسے ان الذین عم یتساءلون من الجم انا الینا اجلہن۔ یہاں پہ اگر آپ نے رکنا ہے تو یہ ہے آخر میں، اگر رکنا ہے پھر بھی غنّہ کر کے ہم رکیں گے۔ اجلہن علی النبی الکتاب۔ میم ساکن پر غنّہ اس وقت ہوگا جب اس کے بعد میم اور با ہوں گے۔ ابھی تو ہم نے میم پہ شد پڑھا نا، کہ میم پہ شد ہوگی تو لازمی غنّہ ہو جائے گا، لیکن اگر میم پہ شد کی جگہ جزم آ گئی ہے اور میم ساکن ہو گیا ہے تو اس پر غنّہ اس وقت ہوگا جب اس کے بعد میم اور با میں سے کوئی لیٹر آ جائے گا، ادروائز اس پہ میم ساکن پہ ہم غنّہ نہیں کریں گے۔ جیسے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، کم ما، میم ساکن تھا کم کا، میم کے اوپر جزم تھی، اس کے بعد آگے پھر میم آ گیا تو ہم نے اس پر غنّہ کر دیا۔ اس پہ وہ والا ریکگنیشن کے لیے وہ والا قاعدہ بھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ شد اور جزم جب اکٹھے آ جائیں تو وہ والا لیٹر جس پہ جزم ہوتی ہے وہ ہم سکپ کر دیتے ہیں، اور جب ہم کاف کو میم مشدد سے ملائیں گے ڈائریکٹ تو میم مشدد تو لازمی غنّہ ہوتا ہے تو ہم اس پہ غنّہ دے دیں گے۔ لیکن یہ اصول یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با میں سے کچھ آ جائے تو غنّہ ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ دیکھیے، یعتصم باللہ، میم ساکن کے بعد با آ گیا، اس وجہ سے اس پر ہم نے غنّہ کر دیا۔ اور جب میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو پھر ہم نے غنّہ نہیں کرنا، یعنی کہ آواز کو ناک میں نہیں کھینچنا ہم نے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمد، کوئی غنّہ نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، میم ساکن آ رہا ہے، میم پہ جزم آ رہی ہے، لیکن اس کے بعد میم اور با میں سے کچھ نہیں ہے، دوسرے لیٹرز آ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو آرام سے پڑھ جائیں گے، غنّہ نہیں کریں گے۔ تھوڑی سی اس کے پریکٹس ورڈز دیکھ لیتے ہیں۔ عن بظاہر امن خلقنا وعنتم مسلمون۔ الم یرو، دیکھیں میم ساکن تھی، آگے یا آ گیا تو کوئی غنّہ نہیں کیا۔ علیہم بمسیطر، الم نجعل لہ، ام زاغت فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا۔ اب دیکھیے صرف اس پوری لائن میں جہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے وہاں پہ ہم نے غنّہ کیا ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہ تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو میم ساکن کے بعد ہم نے غنّہ کیا تھا، میم ساکن کے بعد میم اور با آ جائے تو پھر ہم نے غنّہ کرنا ہے، ادروائز غنّہ نہیں کرنا۔ اب اس کی ہم
گرامر کے اصول سے، تجوید کے لحاظ سے جو اس کے نام ہیں کچھ رکھے ہوئے، ان پر ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں، لیکن ڈسکرپشن وہی ہے جو کہ ابھی تک ہم سمجھ چکے ہیں۔ میم ساکن کی 3 حالتیں ہیں۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو دونوں کو ملا کر غنہ کے ساتھ مشدد ادا کریں گے، مثلا الیکم مرسلون، اور اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھے کہ ادغام شفوی کیا ہوتا ہے، تو اس کی ڈیفینیشن یاد کرنے اگر آپ بیٹھ جائیں کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو دونوں کو ملا کر غنہ کے ساتھ مشدد ادا کریں گے، تو یہ ڈیفینیشن اگر رٹنے بیٹھ جائیں تو اس کا پھر مشکل ہو جائے گی۔ عام لفظوں میں یہی ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو ہم نے غنہ کرنا ہے۔ قاعدہ یہ ادغام شفوی کا ہے، لیکن میم ریکگنیشن کے لیے بھی یاد رکھ لیں کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے گا تو ہم نے اس کو غنہ دینا ہے۔ دوسری صورت جو ہے اس میں ہے کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا کریں گے، اور اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد جزم والی میم کے بعد با آ جائے تو اس کو نام اگر دینا ہے جو تجوید والے دیتے ہیں وہ اخفاء شفوی کہتے ہیں، لیکن آپ کی ریکگنیشن کے لیے ایسے ہی ہے کہ میم ساکن کے بعد اب با دیکھیں تو اس پہ غنہ کرتے ہیں۔ اب میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، میم اور با نہیں آئے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ گیا، کوئی بھی حرف، تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی کہ غنہ نہیں ہوگا۔ اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با میں سے کچھ نہیں آتا اور کوئی اور دوسرا لیٹر آ جاتا ہے تو وہاں پہ اظہار کریں گے، اور اس اظہار کو اظہار شفوی کہیں گے، یعنی کہ غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے لم یلد ولم یولد الم تر الم یجعل، تو سارے کا خلاصہ یہ ہوا کہ میم مشدد میں تو غنہ ہوتا ہی ہے، یعنی کہ میم مشدد تو ہم نے پڑھا لازمی غنہ ہے، نون مشدد بھی ہم نے پڑھا لازمی غنہ، یہ 2 غنے لازمی غنے ہیں، مثلا ثم عم ان۔ اسی طرح میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ اب نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا ٹیبل سا بنا ہوا ہے، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادغام شفوی صرف ایک ہے، میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو ادغام کریں گے اور اس کو کہیں گے ادغام شفوی۔ دوسرا اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آ گئی تو اخفاء کریں گے، اس کو کہیں گے اخفاء شفوی۔ اور تیسرا میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی اور لیٹر آ گیا، باقی 26 لیٹرز میں سے کوئی بھی لیٹر آ گیا تو ہم اظہار کریں گے، یعنی کہ غنہ نہیں کریں گے، اور اس کو ہم کہیں گے اظہار شفوی۔ تو یہ آج کا لیسن تھا میم اور نون کے حوالے سے، اس پہ غنہ کرنے کے حوالے سے، اور میم اور نون مشدد لازمی غناز ہوتے ہیں، اور میم ساکن کی 3 حالتیں وہ ہم نے آج پڑھی۔ اس کو آپ ریوائز کر لیجئے گا، انشاءاللہ تو نیکسٹ کلاس میں ہم کچھ اور اصول لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔